बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म कल कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। 1400 अरब के कर्जे 37 लाख घरानों को दिए जाएंगे। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम गुर्बत के खात्मे में किरदार अदा करेगा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में अपनी तर्ज का पहला प्रोग्राम है जो माशरे के महरूम तबकात की जिंदगियां बदलेगा। प्रोग्राम बैंकों और कम आमदन वाले तबकात को आपस में जोड़ेगा। किसानों और शहरियों को कारोबार के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्ज, अपना घर बनाने के लिए फाइनेंसिंग की सहूलत, स्कॉलरशिप स्कीम और सेहत इंसाफ कार्ड की फराहमी प्रोग्राम में शामिल। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन फिर मुतहरिक। पीडीएम का मुशावरती इजलास 11 अक्टूबर को तलब। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों, जलसों और रैलियों समेत मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर होगा। मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहादियों से तजावीज़ मांग ली। सरबराह पीडीएम कहते हैं महंगाई और लाकानूनियत पर खामोश नहीं बैठ सकते। नाअहल हुक्मरानों से छुटकारा जरूरी है। हमजा शहबाज का दौरा जनूबी पंजाब, पीपल्स पार्टी की बड़ी विकेट उड़ा दी। 3 बार एमपीए मुंतखब होने वाले इसहाक बुच्चा साथियों समेत नून लीग में शामिल। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार शेर अली गोरचानी, खानेवाल से साबिक एमपीए जमील शाह, मुल्तान से ब्रिगेडियर रिटायर कैसर भी लीगी कैंप में आ गए। गुजरात में निजी हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड्स और शहरियों में तसादुम। शदीद फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 12 शदीद जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने सोसाइटी के प्लाजे को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा जमीन के तनाजे पर शुरू हुआ। जख्मियों के मुताबिक सोसाइटी मालिकान उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहते थे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की पेंडोरा पेपर से नई उम्मीदें वाबस्ता। कहा तहकीकात से शफाफियत के नए रास्ते खुलेंगे, करप्शन की हौसला शिकनी होगी। पैनामा पेपर्स ने दुनिया के बड़े करप्ट लोगों के बैरूने मुल्क छुपाए असासों को बेनकाब किया। फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा पेंडोरा पेपर्स से इमरान खान के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। इमरान खान ने गरीब मुल्कों से चुराया गया पैसा अमीर मुल्कों में छुपाने की हौसला शिकनी की। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेलने वाले माजी के हुक्मरान कौमी मुजरिम हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को डैम बनाने की तौफीक नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान 10 डैम बना रहे हैं जिससे 10,000 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। फारूक हबीब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को एनआरओ नहीं मिलेगा। जहां इख्तियार होगा वहां एहतसाब होगा। नौजवानों को 5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज देंगे। 31 दिसंबर तक हर शहरी को सेहत कार्ड मिल जाएगा। वफाकी वजीर हमाद अजहर महंगाई की नई वजह सामने ले आए। दुनिया भर में कोरोना की बंदिशों को महंगाई की वजह करार दे दिया। अमेरिका में महंगाई की शरह 30 साल और यूरोप में 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। हमाद अजहर का ट्वीट, कहा 2021 में बनने वाली मोटरवेज और सड़कें 2013 से भी सस्ती बनी। 2013 की महंगाई मोटरवेज और सड़कें नवाज लीग के कारनामों की वजह से है। बलूचिस्तान में सियासी सुनामी का खतरा टल ना सका। तहरीक अदम एतमाद से बचने की मुहिम, वजीर आला जाम कमाल के नाराज अराकीन से राब्ते तेज। पार्टी रहनुमा सरदार अब्दुर्रहमान केतरान, पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात बुशरा रंद की रिहाइश का आमद, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश। बीएपी के सीनियर रहनुमाओं ने भी हुकूमत बचाने के लिए सर जोड़ लिए। चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी कोयटा पहुंच गए। नाराज स्पीकर, सूबाई वज़रा और एमपीएस से मुलाकात।
اداکار عمر شریف کی میت پاکستان لانے اور تدفین کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ میت منگل کو پاکستان پہنچے گی۔ مرحوم کو صوفی بزرگ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں دفن کیا جائے گا۔ عمر شریف کی نماز جنازہ معروف عالم دین تقی عثمانی پڑھائیں گے۔ کراچی میں شہید ملت روڈ انڈر پاس عمر شریف کے نام سے منسوب کرنے کی منظوری۔ عمر شریف کی اہلیہ زرین عمر نے دنیا بھر سے اظہار تعزیت کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جوڑے پر تشدد کیس میں ملزموں کی ضمانت خارج کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عثمان مرزا اور اس کے ساتھیوں نے وحشت ناک عمل کیا۔ عدالت ضمانت نہیں دے سکتی۔ ملزم عمر بلال کو طالب علم ہونے اور کمرے سے باہر ہونے کی وجہ سے ضمانت ملی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اگر ملزم ریحان مغل کے موبائل سے ویڈیو بنانا ثابت ہو جائے تو اس کی ضمانت منسوخ سمجھی جائے۔ سمندری طوفان شاہین عمان کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ پروازیں منسوخ۔ ملک بھر میں 2 روز کی عام تعطیل کا اعلان۔ طوفان عمان پر اثر انداز ہونے کے بعد خلیج عرب کی طرف بڑھے گا۔ قطر کے بھی متاثر ہونے کا خطرہ۔ عرب موسمیاتی سروس کے مطابق شاہین مسقط سے شمال میں واقع البطینہ تک ساحلی علاقوں پر براہ راست اثر انداز ہوگا۔ تیز ہوائیں چلیں گی اور 200 سے 600 ملی میٹر تک موسلا دھار بارش ہوگی۔ سمندری طوفان سے گوادر کے ساحل سے بھی اونچی لہروں کا ٹکراؤ۔ حکام کی ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ پنجاب میں قدیم و تاریخی آثار کی دریافت پر کام جاری۔ وادی سون میں قدیم و تاریخی قلعہ تلاجہ کے آثار برآمد۔ ابتدائی تحقیق کے مطابق تلاجہ قلعہ تقریباً 2000 سال قدیم ہے۔ چیئرمین شعبہ آرکیالوجی پنجاب ڈاکٹر محمد حمید کے مطابق قلعے میں مکانوں کا طرز تعمیر اور دریافت شدہ اشیاء ضروریہ سے مسلمان آبادی کے آثار ملتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا قلعہ تلاجہ کے آثار پر اظہار مسرت۔ کہا آثار قدیمہ کی دریافت اور سیاحتی مقامات کی ڈیولپمنٹ سے پنجاب کو سیاحت کا مرکز بنائیں گے۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ اور سی پی ایل سی ساؤتھ کراچی کی مشترکہ کارروائی۔ 1 کروڑ روپے بھتہ طلب کرنے والے 2 انتہائی مطلوب ملزمان گرفتار۔ اعجاز علی اور فرید خان کو سہراب گوٹ سے گرفتار کیا گیا۔ بھتہ مانگنے میں استعمال ہونے والا موبائل فون بھی برآمد۔ ملزمان ڈپٹی چیف سی پی ایل سی شبیر ملک اور ٹرانسپورٹر سے بھتہ مانگنے کے کیس میں مطلوب تھے۔ ایس ایس پی عارف عزیز کی گفتگو۔ کراچی میں بینک وین سے 20 کروڑ 50 لاکھ لوٹنے والوں نے رقم کا کیا کیا؟ پشاور پولیس ملزمان سے صرف 70 لاکھ روپے برآمد کر سکی۔ باقی 19 کروڑ 80 لاکھ کہاں گئے؟ کئی سوالات اٹھ گئے۔ پشاور پولیس نے رات گئے گرفتار کیے گئے 3 ڈاکوؤں سے تفتیش شروع کر دی۔ ملزمان 10 اگست کو کراچی سے بینک کی کیش وین رقم سمیت بھاگے تھے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان میں لینڈ سلائیڈنگ۔ مٹی کا تودا ٹرک پر آ گرا۔ 2 افراد جاں بحق۔ شاہراہ قراقرم 5 مختلف مقامات پر بند۔ کوہستان کنٹرول روم کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ کا ملبہ ہٹانے کا کام تاحال شروع نہیں ہو سکا۔ مغربی افریقی ملک مالی میں دھماکہ۔ اقوام متحدہ امن مشن کا 1 رکن ہلاک، 4 افراد زخمی۔ دھماکہ مالی کے شمالی علاقے میں الجیریا کی سرحد کے قریب ہوا۔ مالی میں اقوام متحدہ امن مشن کے نمائندے کی واقعے پر مذمت۔ کہا یہ ایک بزدلانہ حملہ ہے۔ مالی میں لوگوں کی امن اور استحکام کی جدوجہد جاری رہے گی۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بحال کرانے کے لیے عدالت پہنچ گئے۔ عدالت میں ٹویٹر اکاؤنٹ بحالی کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ طالبان کو جنگی فتوحات کے ٹویٹ کرنے دیے گئے، جبکہ انتخابی فتوحات بتانے پر میرا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ امریکی کانگریس ارکان نے زبردستی ٹویٹر سے میرا اکاؤنٹ بند کروایا۔ ٹرمپ کا موقف۔ امریکی انتخابات سے قبل ٹویٹر نے اشتعال انگیز ٹویٹس پر ٹرمپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا۔
کابل سے مختلف وارداتوں میں ملوث 85 ملزمان گرفتار۔ ملزمان قتل، اقدام قتل اور راہزنی میں ملوث تھے۔ تحقیقاتی ادارہ کابل پولیس کے سربراہ احمد ربانی کے مطابق ملزمان نے خوف و ہراس پیدا کیا اور جائیدادوں پر قبضے کیے۔ شہریوں کے تعاون سے کابل کو پرامن شہر بنائیں گے۔ بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھارتی نارکوٹکس کنٹرول بیورو کا کروز شپ پر ہونے والی ایک پارٹی پر چھاپا۔ آریان خان سمیت 8 افراد منشیات کے الزام میں گرفتار۔ آریان کا موبائل فون ضبط۔ گرفتار افراد سے پوچھ گچھ جاری۔ حراست میں لیے گئے افراد کے بلڈ ٹیسٹ کے بعد مزید کارروائی ہوگی۔ کورونا سے ہلاکتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ مزید 35 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران 1656 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ گزشتہ روز ملک بھر میں کورونا کے 50,779 ٹیسٹ کیے گئے۔ 1656 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ NCOC کے مطابق کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 12,49,858 ہو گئی۔ مثبت کیسز کی شرح 3.26% رہی۔ ملٹری شوٹنگ چیمپئن شپ 2021 کی لاہور میں رنگا رنگ تقریب۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز نے تقریب کا افتتاح کیا۔ مقابلوں میں 41 بین الاقوامی نشانہ بازوں سمیت 50 سے زائد کھلاڑیوں کی شرکت۔ مقابلوں میں مرد و خواتین کے اسکیٹ سمیت مختلف شارٹ گن شوٹنگ مقابلے شامل۔ لاہور گیریزن میں شوٹنگ مقابلے 9 اکتوبر تک جاری رہیں گے۔ ISPR کے مطابق مقابلوں کا نصب العین دوستی بذریعہ کھیل ہے۔ پاک بحریہ اور رائل سعودی نیول فورسز کے مابین 2 طرفہ بحری مشق نسیم البحر 13 کا آغاز۔ مشق میں دونوں بحری افواج کے بحری جہاز، فضائی اثاثے اور رائل سعودی ایئر فورس کے جہاز شرکت کریں گے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق بحری مشق نسیم البحر پاکستانی اور سعودی بحری افواج کے مابین باقاعدگی سے منعقد کی جاتی ہے۔ مشق میں روایتی اور غیر روایتی خطرات کے خلاف مشترکہ میری ٹائم آپریشنز کا انعقاد کیا جائے گا۔ نسیم البحر دونوں ممالک کی مشترکہ میری ٹائم آپریشنز کی صلاحیت میں اضافے کا باعث بنے گی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کا بورڈ ملازمین کو اخراجات کم کرنے کا حکم۔ رمیز راجہ کا بورڈ ملازمین سے عمران خان انکلوجر میں خطاب۔ وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات کیسے کم کیے۔ ہمیں بورڈ میں اخراجات کم کرنے ہیں۔ 2 کی بجائے 1 کپ چائے پئیں، AC کم استعمال کریں، دفاتر سے جاتے ہوئے لائٹس بند کر کے جائیں۔ چیئرمین کی ہدایت۔ کہا پاکستان کرکٹ ٹیم نمبر 1 ٹیم نہیں بنے گی تو ہم سب کے رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ اور سری لنکن ویمن ٹیم رواں ماہ پاکستانی میدانوں کی رونق بڑھائے گی۔ 3 ون ڈے میچز کے لیے مہمان اسکواڈ کی 15 اکتوبر کو آمد۔ مہمان کرکٹرز اور معاون سٹاف ارکان 7 روزہ قرنطینہ کریں گے۔ سری لنکن ٹیم 29 اکتوبر کو وطن واپس روانہ ہو جائے گی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔